ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. معزز علماء کرام، خلفاء اعظام، مہمان گرامی میں قدر اور میرے پیارے پیر بھائیوں، پیارے مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس مثنوی کے لیے جو اشعار اس وقت منتخب کیے گئے ہیں اس میں عارف کامل امام العارفین حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو کیا عطا فرمایا اور حضور کے تصدق و توسل سے آپ کے غلاموں کو کیا کچھ ملتا ہے اور وہ صورت کیا ہوتی ہے. ظاہر بین تو اس کو نہیں دیکھ پاتے، اہل دل ضرور دیکھتے ہیں اور اس سے حصہ وافر پاتے. مختصراً میں اس واقعے پر آتا ہوں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک غلام صحابی کی جنازہ نماز اور تدفین کی رسومات سے فارغ ہو کر قبرستان سے واپس آئے، اس حالت میں کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے حجرہ مبارک میں جلوہ افروز تھی. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پھر کیا ماجرا ہوا، کیا معاملہ ہوا. مولا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنی جولانی طبیعت دکھاتے ہوئے فرماتے ہیں: چونز گورے استاں پیمبر باز گشت سوئے صدیق کاش دو ہم راز گشت چشم صدیق کا چوبر رویش فتات پیش آمد دست بروے می نہاد. آقا دو جہاں جیسے ہی تشریف لائے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرور دو عالم کو جو ہی دیکھا تو آپ دیکھ کر حیران ہو گئی، اور جیسے ہی حضور قریب تشریف لائے، بر امامہ بر رخو بر موئے او بر گرے بانو برو بازوئے او. جیسے ہی حضور قریب تشریف لائے تو اماں عائشہ صدیقہ نے استقبال کیا اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گئی اور حضور کے امامہ پر، آپ کے چہرے انور پر، آپ کے سر کے بالوں پر، داڑھی مبارک پر، گریباں پر، بازوں پر اپنے ہاتھ پھیرنے شروع کیے. اس عجیب معاملے کو جب آقا دو جہاں نے دیکھا، ملاحظہ فرمایا، تو سرور دو عالم نے کیا ارشاد فرمایا: گفت پیغمبر چمی
جوئی شتاب گفت باراں آمدم روز از سحاب۔ تو آقا دو جہاں نے فرمایا عائشہ صدیقہ کیا دیکھ رہی ہو؟ آج عجیب معاملہ ہے کہ تم میرے امامے پر، میرے رخ انور پر، میرے جسم پر ہاتھ پھیر رہی ہو، کپڑوں پر ہاتھ لگا رہی ہو، کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا جامہایت می بجویم در طلب ترنمی بینم زباراں اے عجب۔ یا رسول اللہ آج میں نے عجیب معاملہ دیکھا ہے، آپ تشریف لا رہے تھے باہر سے، حالانکہ باہر تو بڑی زوروں کی برسات ہو رہی ہے، موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، مگر جب آپ اندر تشریف لائے ہیں تو میں حیران ہو گئی ہوں دیکھ کر کہ آپ کے نہ امامے پر برسات کا اثر ہے، نہ جسم پر برسات کا اثر ہے، نہ آپ کے چہرے انور پر برسات کا کوئی پانی ہے۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ گفت چیبر صرف گندی از ازار گفت کردم آردائے تو خمار۔ تو آقا دو جہاں نے فرمایا عائشہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ آج تم نے اپنے سر پر کون سی چادر اوڑھ رکھی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آپ کی استعمال کی چادر اپنے سر کے اوپر رکھی ہے۔ گفت بغرے آنمودے پاکبیب چشم پاکت را خدا باران غیب۔ آپ نے فرمایا عائشہ یہ جو تو بارش دیکھ رہی ہے یہ آسمانی ظاہری بادلوں کی بارش نہیں ہے، مگر آج جو تو نے یہ مظاہرہ دیکھا، یہ جو جلوہ اور منظر دیکھا، یہ اسی چادر کی مرہون منت ہے، اسی چادر کے صدقے تجھے آج اللہ نے یہ جلوہ دکھایا ہے۔ نیست آبارازی ابر شمار ہست ابر دیگرو دیگر سما۔ فرمایا یہ بارش ان ظاہری بادلوں کی نہیں بلکہ اس کا آسمان بھی دوسرا ہے، اس کے بادل بھی دوسرے ہیں۔ یہ وہ بارش ہے جو اللہ ہر گھڑی ہر لمحہ مجھ پر اپنی رحمت اور نور کی برساتا رہتا ہے۔ اور عائشہ آج تمہاری ان ظاہری آنکھوں سے یہ پردہ باطنی آنکھوں کی طرف گیا اور یہ دیکھا جو تم نے یہ کوئی عام نہیں، یہ وہ منظر دیکھا ہے جو میں تو دیکھتا رہتا ہوں اور اللہ جسے دکھاتا ہے وہ بھی دیکھتا رہتا ہے۔ اور فرمایا این چنی باراز دی ابر دیگرست رحمت حق در نزولش مضمرست۔ یہ وہ بارش ہے جس کے بادل آسمانی بادلوں کی طرح نہیں بلکہ نورانی بادل جو انسان کی ظاہری آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں، مگر جو صاحب دل ہوتے ہیں، جن کا دل جن کا سینہ مدینہ ہوتا ہے، جن کے دل میں آقا دو جہاں کا عشق ہوتا ہے، جو سرکار دو عالم سے والہانہ محبت کرتے ہیں اور جن کا کامل ولیوں سے ناتا اور جس وقت مضبوط ہوتی ہے وہ ان بادلوں کو دیکھ لیتے ہیں اور وہ رحمت الہی کے مزے لوٹتے ہیں۔ اور فرمایا مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے آج سمجھایا اور بتایا کہ اے ظاہر بین انسان کہیں یہ تو سمجھے کہ ہر کسی کو یہ رحمت نظر آئے گی۔ آج یقیناً اہل دل جانتے ہیں کہ یہاں رحمت خدا بندی کی بارش ہو رہی ہے۔
انوار و تجلیات کا یہ مرکز، یہ خطہ زمین بنا ہوا ہے۔ سرکار دو عالم گنبد خضرا سے اپنے انوار و تجلیات سے نواز رہے ہیں، مگر صدقے سجن سائیں کے نواز رہے ہیں۔ یہ مت سمجھیں، فرمایا مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر کسی کو نظر آئے۔ فرمایا نایدا اللہ کے بر خاصاں پدید باقی آفی لبسم من خلق جدید۔ ہاں، جن کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، جو معارف بندے ہوتے ہیں، جن کو خدا اپنی رحمت کے قریب کر لیتا ہے، اپنے نور اور قرب کے لیے منتخب کر لیتا ہے، ان کو تو یہ چیز نظر آتی ہے، اور سرکار دو عالم کا فیض ان پر نور کی بارش کی طرح برستا ہے، اور جو ان کی سنگت اور محفل اور مجلس میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی رحمت اور نور کی بارش سے نوازتا رہتا ہے۔ تو یہ رحمت الہی برس رہی ہے، یہ نہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے، خدا کے ولی دیکھ رہے ہیں، اور جو دیکھ رہا ہے ہم اس کی غلامی میں آئے ہیں۔ جس پر آج یہ کرم ہو رہا ہے وہ اتنا سجن ہے کہ وہ گنہگاروں کو نہیں دیکھتا، وہ ہم جیسے نکما ناکاروں کو نہیں دیکھتا، وہ خدا کی رحمت کو، جس طرح خدا کی رحمت بغیر کسی سبب اور وجہ کے ہر چیز کو سیراب کر دیتی ہے، آج سجن سائی نے بھی سب کو بلا کر رحمت خدا بندی اور فیض محمدی کی یہ پے پلانے کا پروگرام سجایا ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم آج یہاں پر ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ ایسی جگہوں پر ایسی محفل نصیب فرمائے۔ وآخر یہ تھے مولانا خلیفہ محمد مسعود لاکھوتائی صاحب۔ اب میں تقریر کے لیے عرض کروں گا محترم خلیفہ محمد ارشد آسٹریلیا سے آئے ہوئے ہیں۔ محترم خلیفہ محمد ارشد آسٹریلیا آئیں اور اپنے خطاب سے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محمد کی محبت دین